کی میرے اور آپ کے آقا علیہ الصلاۃ والسلام صحابہ کی محفل میں جلوہ گر ہیں۔ حضور نے فرمایا صحابہ آج میں نے خواب دیکھا ہے، دو فرشتے آئے اور آ کے مجھے کہنے لگے چلیے، میں ان کے ساتھ چل پڑا۔ حضور فرماتے ہیں خواب میں ان کے ساتھ چل پڑا۔ کچھ آگے جا کے میں نے ایک منظر دیکھا کہ ایک آدمی لیٹا ہوا ہے، دوسرا آدمی اس کے پاس کھڑا ہے، جو پاس کھڑا ہے وہ پتھر اٹھا کے اس لیٹے ہوئے آدمی کے سر پہ مارتا ہے اور اس کا سر جو ہے وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے۔ وہ پتھر اتنا بڑا ہے اور اتنا سخت ہے کہ لیٹے ہوئے آدمی کا سر ٹکڑے ہو جاتا ہے، ریزے ریزے ہو جاتے ہیں۔ پھر کچھ دیر کے بعد اس کا سر جڑتا ہے، صحیح کیفیت میں آتا ہے، وہ آدمی پھر پتھر مارتا ہے اور سر جو ہے وہ ٹکڑے ٹکڑے ہوتا ہے۔ یا رسول اللہ اس کی تعبیر کیا ہے؟ فرمایا جو قرآن پڑھ کے بھلا دیتا ہے یہ آخرت میں اس کی سزا ہے۔ اور بعض شارحین حدیث نے لکھا جو نماز کے وقت سویا رہتا ہے یہ اس کی سزا ہے۔ جو نماز کے وقت سویا رہتا ہے، جس کو نیند اتنی پیاری ہے کہ نماز کی پرواہ نہیں، جو نماز کے وقت سویا رہے، حضور نے فرمایا میں نے اس کی یہ سزا دیکھی ہے عالم مشاہدہ میں، عالم مثال میں، کہ مجھے خواب میں فرشتے اٹھا کے ایک طرف لے گئے اور مجھے دکھایا کہ ایک آدمی لیٹا ہوا ہے اور دوسرا پتھر مار کے اس کے سر کو ریزہ ریزہ کر رہا ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف مواقع پر اپنے خواب بیان کیے۔ سورہ فتح اس کا شان نزول بھی اسی پس منظر میں ایسی حوالے سے ہے کہ حضور نے ایک خواب دیکھا، اور وہ خواب میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے کہ صحابہ کے ساتھ حضور مکے میں داخل ہوئے ہیں، عمرہ کیا ہے اور سر سے بال اتروائے ہیں۔ حضور نے یہ خواب بیان کیا ہے تو صحابہ تیار ہو گئے عمرے کے لیے۔ اب اللہ کی حکمت تھی کہ حضور صحابہ کو لے کے تشریف لے گئے ہیں، ایک نہیں بلکہ کئی حکمتیں تھیں کہ حضور صحابہ کو لے کے تشریف لے گئے ہیں۔ حدیبیہ کے میدان میں پہنچے تو مشرکین نے روکا ہے اور پھر صلح ہوئی ہے۔ جب حضور صلح کرتے ہیں اور واپسی کا سفر شروع ہوتا ہے تو یہ بڑا نازک مقام ہے کہ کئی صحابہ تو حضور کے خواب کو سامنے رکھتے ہوئے احرام باندھ کے چلے تھے کہ ہم مکے میں داخل ہوں گے، عمرہ کریں گے۔ اب کئی صحابہ نے صرف حکمت پوچھنے کے لیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم مکے میں داخل نہیں ہوئے، کیا سبب ہے؟ ان کا ایمان پکا تھا۔ حضور نے فرمایا اللہ کی حکمت کے ساتھ میں تمہیں لے آیا ہوں اور اب ہم صلح کر کے واپس جا رہے ہیں، لیکن جب میں نے خواب بیان کیا تھا میں نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ اس سال ہم عمرہ کریں گے۔ یہ اللہ کی حکمت تھی کہ میں تمہیں لے آیا، اور اللہ تعالیٰ اپنی حکمتوں سے خوب واقف ہے۔ دیکھیں کس قدر صحابہ کرام پر سخت آزمائش ہے۔ انہوں نے اپنے عقل سے، ذہن سے کوئی کمزور بات نہیں سوچی۔ آج کل کا کوئی شاگرد ہوتا استاد کے بارے میں کیا کیا باتیں کرتا، آج کل کا کوئی کمزور یقین والا مرید ہوتا اپنے مرشد کے بارے میں کیا کیا باتیں کرتا، پر وہ صحابہ کرام تھے۔ صحابہ کرام کا ایمان کیا ہے؟ حضور نے جو فرمایا ہے سچ فرمایا۔ حضور نے فرمایا میرا خواب ضرور پورا ہوگا، ہم مکے میں داخل ہوں گے، عمرہ کریں گے، حلق اور قصر کروائیں گے، اور پھر تاریخ اٹھا کے دیکھیں قرآن مجید اس پر گواہ ہے۔ میں نے جو آیت پڑھی اس کا وہی معنی ہے، لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء اللہ آمنین۔
اللہ نے اپنے رسول کا خواب سچا کر دیا ہے۔ لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق، اللہ کے رسول نے جو خواب دیکھا ہے 2 سالوں کے بعد وہ خواب پورا ہو گیا ہے اور اللہ کے رسول فاتح بن کے مکے میں داخل ہوئے۔ پر 2 سال پہلے جو آزمائش آئی ہے، سلام ان صحابہ کی عظمت کو جو اس آزمائش سے کامیاب ہو کے گزرے ہیں۔ کس طرح کامیاب ہوئے ہیں؟ حضرت فاروق اعظم حضور کی بارگاہ میں آئے، یا رسول اللہ مشرکین سے دب کے ہم کیوں صلح کر رہے ہیں؟ مشرکین کی شرطیں مان کے ہم کیوں صلح کر رہے ہیں؟ حضور نے فرمایا میں اللہ کا رسول ہوں، وہی کرتا ہوں جو میرا رب مجھے حکم دیتا ہے۔ وہاں سے جواب لے کے فاروق اعظم کچھ دیر کے بعد حضرت صدیق اکبر کی بارگاہ میں آئے، یار غار ہم مشرکین سے دب کے کیوں صلح کر رہے ہیں؟ ان کی شرطیں مان کے کیوں صلح کر رہے ہیں؟ یار غار نے وہی جواب دیا جو کچھ دیر پہلے حضور نے اپنے خیمے میں دیا ہے۔ یار غار نے کہا حضور اللہ کے رسول ہیں، وہی کرتے ہیں جو اللہ حکم دیتا ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں شرع صدر ہو گیا، کہا یار غار جو آپ کا مقام ہے وہ کسی اور کا نہیں ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے حضور کے ساتھ وابستگی، حضور کے ساتھ نسبت غلامی کو اس بنیاد پہ استوار کیا تھا کہ رسول کے فرمان کو عقل کے میزان پہ نہیں توڑتے۔ رسول نے جو فرمایا ہے سچ فرمایا ہے، ہماری عقل ناقص ہے، رسول کے فرمان کی حکمتوں تک نہیں پہنچ سکتے۔ یہی وجہ ہے کہ ابو جہل نے جب جناب سیدنا صدیق اکبر سے معراج کے حوالے سے پوچھا کیا مانتے ہو کوئی راتوں رات مکے سے فلسطین جائے اور واپس آئے؟ آپ نے فرمایا نہیں مانوں گا۔ ابو جہل نے کہا پکے رہنا، یہی بات تمہارے نبی نے کی ہے کہ میں راتوں رات مکے سے فلسطین گیا ہوں واپس آیا ہوں۔ یار غار مسکرائے، فرمایا اے عمر بن حشام کان کھول کے سن لے، اگر یہ میرے نبی نے فرمایا ہے تو سچ فرمایا۔ ابو جہل نے کہا ابھی تو آپ کہہ رہے تھے کوئی کہے تو نہیں مانوں گا، اور اب مان رہے ہیں۔ فرمایا کوئی کہے تو نہیں مانوں گا، پر میرا نبی کوئی تو نہیں ہے، اللہ کے رسول کوئی تو نہیں ہے، وہ تو ابو بکر کا ایمان ہے۔ علامہ اقبال نے اسی کی ترجمانی کی ہے، عقل قربا کنبا پیش مصطفیٰ، دنیا میں جہاں بھی جاؤ عقل ساتھ لے کے جاؤ، پر جب بارگاہ مصطفیٰ میں آؤ عقل گھر قربان کر کے آؤ۔ یہاں جو عقل لے کے آیا، عقل کو معیار بنایا، وہ ابو جہل بن گیا، جو عشق لے کے آیا وہ یار غار بن گیا۔ عقل کو آستہ سے دور نہیں، اس کی قسمت میں پر حضور نہیں، دل بینا بھی کر خدا سے طلب، آنکھ کا نور دل کا نور نہیں۔ صحابہ کرام کی کئی آزمائشیں ایسی ہوئی ہیں، پر وہ عشق کی آزمائشوں میں پورے اترے ہیں۔ حضور نماز پڑھا رہے ہیں، منہ مسجد اقصی کی طرف، بیت المقدس کی طرف، عین حالت نماز میں حضور نے منہ پھیر لیا ہے، یوں ہی سمجھیں کہ چہرہ اس طرف ہے۔ حالت نماز میں حضور نے چہرہ اس طرف کر لیا، بالکل دوسری سمت۔ اگر چہرہ مشرق کی طرف ہے، سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، اگر چہرہ مشرق کی طرف ہے تو نماز میں وہی آ گئی ہے، حضور نے چہرہ مغرب کی طرف کر لیا۔ مسجد اقصی اور مسجد حرام، بیت المقدس اور بیت اللہ، جہاں حضور کھڑے تھے وہاں یہ دونوں متضاد سمتوں میں تھے، ایک کی طرف منہ کرے تو دوسرے کی طرف پشت ہوتی تھی۔ حضور بیت المقدس کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے، پر حکم آ گیا بیت اللہ کو قبلہ بنانے کا۔ حضور نے صحابہ کو حکم نہیں سنایا، بس نماز میں چہرہ کیا بیت اللہ کی طرف، صحابہ نے بھی پیچھے چہرہ ادھر ہی کر لیا ہے۔ اے صحابہ تم انتظار کرتے وہی کا، تم سوچتے حضور نے منہ کی کیا ہے، تو ہم کیوں کریں جب تک اللہ کے رسول ہمیں بات بتاتے نہیں، جب تک حکم سناتے نہیں۔ پر صحابہ کہتے ہیں ہمیں قبلوں سے کیا غرض، ہمیں قبلوں کا کیا پتا ہے، جدھر ہمارے آقا نے چہرہ کیا ہے ادھر ہی ہمارا قبلہ ہے۔ دوسرے سپارے کا پہلا رکوع پڑھ کے دیکھیں، اللہ فرماتا ہے یہ بڑی آزمائش تھی، پر صحابہ اس آزمائش میں